یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم علماء ذیشان صوفیاء طلباء اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و آل بیت، آپ سب دا اتنی کثیر تعداد دے اندر کسی عالم دین نو سنن واسطے اکٹھیاں ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ اجے عوام دے دلاں وچوں علماء دی محبت اور کشش ختم نہیں ہوئی۔ جو لگا کہ آگ وہ چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ دا مطلب ہے کہ عوام علماء تے اجے بھی اعتماد کر دیے اور علماء نال محبت بھی کر دی۔ محترم حاضرین، آپ سب دا اس جگہ تے اکٹھیاں ہونا، اس کا مقصد ہے اللہ دے دین دی سماعت کرنا، اور محافل دے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ دے دین نو دوسریاں تک پہنچا دیتا جائے۔ حضور نے امت نو جڑے آخری پیغام دیتے ہیں وہ دے وچ ایک اے بھی سی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ حضور نے جو بیان فرمایا ارشاد فرمایا کہ جیڑا موجود ہے وہ پیغام انہاں تک پہنچائے جڑے موجود نہیں۔ اس جملے وچ رسول اللہ نے ساری امت دی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تسی دین پہنچاؤ۔ اب اگر کوئی دین نہیں پہنچا سکتا زبانی بول کے تو وہ دی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، وہ کسے بولن والے نو بلا کے تے سنن والے نے بھی بلا کے اکٹھ کروا دے وے تے اس نے حق ادا کر دی۔ اپنا پیسہ لگایا، ایتھے تسی تے میں آ گیا تے اسی پہ سمجھنے آں بڑا سونا ماحول بنیا، لیکن یہ سونا ماحول بنان وچ پورے سال دی محنت ہے۔ اجازت احمد دی ٹیم دی پورے سال دی محنت ہے۔ میں داد دینا اجازت چیچی صاحب تے انہاں دی ٹیم نو کہ انہاں نے بڑی محنت اور بڑی محبت فرمائی، اتنا بڑا اجتماع اکٹھا کر دیتا، تو اس گل دی دلیل بن گئی کہ میں خود نہیں کر سکتا۔ بعد اوقات بندہ خود مسئلہ، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بڑی معروف حدیث ہے کہ تواڈے جو سب تو بہترین ہوئے جڑا دین پڑھائے، قرآن پڑھائے اور پڑھے۔ ہن میں ذمہ دار آدمی ہاں یا میں دکاندار آدمی ہاں، میں نہیں پڑھا سکتا، تو میں علامہ عمران سے علوی صاحب یہ آفر کر سکنا
علامہ صاحب میں بیٹھ کے قرآن پڑھان دے قابل نہیں، لیکن اللہ میں نو مال دنیا دیتا ہے، ایک جڑا پڑھان والا ہے وہ دی تنخواہ میں دینا، تسی مدرسے چ لو، وہ بچیاں پہ پڑھائے، میرے حصے دا تنخواہ میں دے ساں، ثواب میں نو ملتا رہے۔ میں پڑھا نہیں سکیا، مگر میں علامہ صاحب نال معاونت کر کے تے او ذمہ داری اٹھا لئی، میں نے بھی انہاں میں شمولیت کا موقع ملتا۔ آپ اس چیز نو سمجھ سکتے ہو کہ علامہ صاحب میں سارے بچے نہیں گھر رکھ سکتا، اتنی میرے کول کیپیسٹی نہیں، لیکن ایک بچہ داخل ہون تو لے کے مکمل قرآن پڑھن تک او دا خرچہ میں دیا۔ یہ ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو اینا تے کر سکتا ہے نا بھی مینوں جی اللہ ترائے پتر دیتے ہیں، انہیں جو میں زہین بھی یہاں لگتا ہے تے کرمالا بھی یہاں لگتا ہے، میں اور کچھ نہیں دے سکتا، میرا پتر دین آستے لے لو۔ مطلب اگر نیت کر لوے نا بندہ تو اور کچھ نہ کر سکے تو کدے عمران صاحب مل جان یا اجاز مل جائے یا اور کوئی ساتھی علامہ شہر صاحب مل جان، انہوں نے اینا تے آکھ ہی سکنے آنا کہ کام چنگا کیتا ہے۔ آپ دی سمجھ چاہیے، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اتنا تے کر دیں کہ یار محفل بڑی کرما لیا تے میرے کو تے نہیں پہ زمین ہوندا تے تو لگا جائے۔ حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسے بندے بھلائی دی طرف اشارہ کرنا با اتھے کام چنگئی، یہ کرن والے جتنا ثواب پا جائے۔ مطلب یہ گل دسنا چاہنا کہ اگر بندہ نیت کر لوے کہ میں بھی حضور دے دین دا کم کرنا لیا بندیاں بھی شامل ہونا چاہنا تو تھاواں ہے نہیں۔ مقصد پہلا ہے کہ دل وچ نیت اور ایک خواہش ہوئے کہ میں رسول اللہ دے دین دا کم کرنا، باقی کام تے مڑ ہوندے ہی پے لگے، ساری دنیا لگی اپنے کمان تے مکے مڑ کوئی کسے مکایا ہے تے میں نے اس بندے دا نام دسیا ہے فلانا بندہ آدھا میں اپنے کام مکا لے، یہ نہیں مکدے تو بھائی صاحب اتنا تے مکنا کوئی نہیں، کام از کام دنیا تے رہ کے تے بچے میں اپنی آخرت سیدھی کر جائے۔ تو حضرت حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر کسی نے صحیح ہوندی ہے جو دی ذمہ داری ہے کہ وہ اگاں پہنچائے، فَلْيُبَلِّغْ، جڑا موجود ہے وہ اگے دین پہنچائے۔ جملہ نوٹ کرو، 1.25 لاکھ انبیاء تو کسے نبی نے اپنی امت دی یہ ڈیوٹی نہیں لائی کہ تسی دین اگاں پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری صرف حضور نے اپنی امت دی لائی ہے کہ تساں دین اگے پہنچانا ہے، انہاں نسلاں ایجوکیٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھ کوئی بھی ایڈا گہرا راز گل ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم جان دے سن کہ میرے تو بعد میرا بیٹا اسحاق نبی وہ دین پہنچائے گا۔ حضرت اسحاق جان دے سن کہ میرے تو بعد حضرت یعقوب علیہ السلام دا زمانہ آ رہے ہیں وہ دین پہنچا۔ حضرت یعقوب جان دے سن میرے تو بعد یوسف آ رہے ہیں وہ دین دا کام کرے گا۔ اور حضور جان دے سن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ آپ پاہمیں اولی سبحان اللہ کو تے پاہمیں دب کے آکھو گل بڑی ہے۔ حضور جان دے نے کہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ انا والساعۃ کہاتین، حضور نے فرمایا میں اور قیامت ہیں جا، درمیان اچھ نبی کوئی نہیں۔ تو کمڑیاں بڑی سمجھ نہ آوے تے کی کریے، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں خاتم النبیین میرے تو بعد کوئی نبی ہن اس تو بعد اور کیویں تانوں حضور دستے۔ سبحان اللہ۔ کتاب ڈال آ کے مرزے بھی لکھ لی کہ بلکہ انہیں لکھی کتاباں لکھن والے مواد لب بھی جاندا ہے، کوئی نہ کوئی کوڑ کڑا ایدو ایدو جوڑ جاڑ کے کہیں کینٹ کہیں کروڑا بھان متی نے کنبا جوڑا، کتاباں لکھنا کیڑا کمال ہے۔
اس دور وچ کوئی کمال نہیں رہ گیا، کوڑے بھی لکھتے پین تے سچے بھی لکھتے پین. کمال ہے بھئی یہ سیان کرنا بھئی نہ جھوٹا کون ہے تے سچا کون. توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر نال نوازے. پیارے دوستو اور سنگیو، آپ بہت کرم والے بندے، میں آپ کو بڑی قدر دی نگاہ نال ویکھنا. حضور نے فرمایا جو موجود ہے وہ دوجیاں تک دین پہنچائے. اے جدو حضور جملہ بولے ہے نا، ادو سامنے 1.25 لاکھ صحابہ ہے. سبحان اللہ. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ چلو میں سمجھان کی کوشش کرنا، میں اس واسطے ہی تھوڑی جی ڈیوٹی کرنی. اے حضور پہ فرماندے دے صحابہ نا بھئی تو ساگا دین دسنا ہے. سبحان اللہ. بس کوئی زیادہ ٹلے دی لوڑ نہیں، ہولی جی گل کر کے تو تانوں گل پہ سمجھانا. بچے محفل دی انتظامیہ نو میرے تے اعتماد نہ ہوئے تے مینوں ایتھے با کے آندے نے بھائی نال تقریر سنا. کوئی نہیں. انہاں مینوں ایتھے بایا ہے تے دا مطلب ہے انہاں نے میرے تے اعتماد ہے بھئی گل اپڑا سکتا ہے. تے جی حضور سامنے کھلار کے ابو بکر تے عمر تے پاک عثمان تے علی دی ڈیوٹی لائیے تے دا مطلب ہے صحیح جان دے آئے اس قابل نے بھئی دین اگاں پہنچا سکتے نے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا دوجیاں تک پہنچاؤ. بلغ عنی ولو آیا. ایک آیت بھی صحیح ہوں گی جی دیکھا کر دو. اللہ اکبر کبیر. حضرات علی وقار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین دا میسج اور پیغام اگر آپ کو وقت ہوئے اور تھوڑی جی توجہ ہوئے تے گھر جا کے کدی گوگل ہی کھول کے وہ دیکھو اتنا چا پوچھا جی آج کل تے چیٹ جی پی ٹی بھی تسی استعمال کر دیں کہ جدو حضور دنیا تو گئے نے دین کتنی جگہ تے آ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ پھر تو اندسے گا وہ جڑا چیٹ جی پی ٹی سر دیو وہ تو اندسے گا کہ اتنی جگہ تے باؤنڈری سی جدو حضور دنیا تو پردہ فرمایا. مڑ تسی اندے سے دوجا سوال کرنا ہے جدو عمر شہید ہوئے نو دو تائیں کی تھیا پڑ گئی آئی. ہونو سنی تے نہیں چیٹ جی پی ٹی نہیں گل دی سمجھ ہے یا وہ دے تو بھی شاک ہے وہ سنی ہے وہ تے انگریزی نہیں تو انگریزی آیا تو پوچھے ہے بھی سانو ایک گل دس سنے تو بڑے مسئلے حل کرنی بھئی جس ویلے رسول اللہ دا وصال ہویا ہے دین کتھے تک کا وہ دی باؤنڈریز بھی خاص ہیں وہ تو دین دی باؤنڈریز بھی کھائے گی. مڑ تو سیا کھنا ہے ہون میں انداز جدو عمر شہید ہوئے ہیں مدینے جدو تائیں باؤنڈریاں چاہ کے کتھے تائیں اسلام دیاں دھریاں آس. اس تو بعد تسی اور فیصلہ کر لیا ہے ہون لڑنا ہے یا راضی ہو. کہ سیاں فرمایا نفل یبلغ الشاہد الغائب حاضر غائب تک پہنچا دے. تو کوئی ساڑی ڈیوٹی لگی ہے تو آٹے تک پہنچا رہے ہیں. یہ سال رسول اللہ تے حاج فرض ہویا جانے من میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نے حکم دیتا کہ تسی حاج تے جاؤ. 500 بندہ تیار ہو گیا صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین. انہاں سوال کیتا بھی سونیا اسی چلے ہاں تے سانو حج تے حکم ہو گیا ہے جان دا تے اسی تیار ہاں تے ساڈا حج دا امیر کون ہوئے گا سان پڑھانی کہیں. حضور نے فرمایا تو انا حج ابو بکر پڑھائے. آپ بڑی
سمجھو تے تامی تہاڈی مرضی ہے، اینو چنگی طرح سمجھ لو تے تامی مرضی ہے۔ 500 وچوں میرے نبی نے حج دا امام بنایا تے ابو بکر نو بنایا۔ آپ آرام نال سمجھ لو۔ خدا کا رسول بس سبحان ماشاءاللہ قاری صاحب کو اللہ برکتہ عطا فرمائے۔ حضرت صاحب حضور نے ابو بکر نو سربراہ بنا کے امام اور امیر بنا کے تو فرمایا جاؤ آپ حج پڑھاؤ۔ مکہ شریف تو تھوڑی جے دور سن یہ سورہ توبہ نازل ہوئی، جاگ دیا مدیان سمجھ ہونی، سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضور نے مولا علی بلایا۔ مولا علی اس 500 بچ کوئی نہ گئے، آپ نے فرمایا یا علی تسی جاؤ۔ اے جڑی صورت ہے نا اے حج دے اجتماع وچ تساں پڑھ کے سنانی ہے۔ اس حج تک پاک پلید سارے حج تے ہوندے ہیں، مشرک بھی حج کرن ہوندے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کیونکہ حج تے حضرت ابراہیم دے دور تو ہو رہی سی، لیکن وہ دے وچ شرکی افعال بہت زیادہ داخل ہو چکے سی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تسی یہ سورت پڑھ کے سنانی ہے۔ حضرت علی تر پہ تو یہ بھی لکھیا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا اے فرمان کوئی میرا قریبی بندہ پڑھ کے سنائے، تو علی تو قریبی پھر حضور دا کون ہو سکتا سی؟ تے جے آپ سمجھنا چاہو تو یہ دے وچ رمز یہ بھی سمجھے چاہندی ہے کہ حضور نے فرمایا علی تو بھی ابو بکر دے پیچھے پڑھ لا تاکہ ساریاں نو سمجھ آ جائے با نیرا علی پاک اگے نہیں کھلوندے، علی پاک سرکار جی دے پیچھے حج پڑھ دینے ہو دا نا ابو بکر صدیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ اللہ اپنا برکت دے میرے بھائی۔ مولا علی سرکار گئے سرگی دا ویلا، ابو بکر صدیق انہاں آگ باڑی، تھوڑا تھوڑا انیرا سی تے آپ سیکھ دے پہ اٹھ نہیں بولی۔ نام دی توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ۔ تے جانوراں دیاں بولیاں ہی کچھ نہیں ہوندیاں، کوے دی ساریاں کویاں دی کچھ ہوندی ہے، ساریاں گاواں دی کچھ ہوندی ہے، بیٹا ساریاں دی کچھ ہوندی ہے، لیکن جدوں عشق کسے دا ہوئے نا تے پھر بڑی گہرائی وچ کیا ہوندا ہے۔ اٹھنی بولی تے ابو بکر صدیق آگ سیکدیاں فرماندے نے بھائی اٹھنی تے حضور دی لگدی ہے، انشاءاللہ اتے بھی حضور ہی ہو۔ اجے انیرے میں صرف اٹھنی بولی ہے، جدو تھوڑا جہا سوار قریب آئے تو آپ نے دیکھا اٹھنی حضور دی ہے تے اتے مولا علی۔ ابو بکر صدیق کتنے کرما والے ہے، انہاں پوچھا بھی سونے یہ تو اگا ہن تساں امیر ہو یا اج میں ہی ہاں؟ تے مولا علی فرمایا جی نہیں آج تساں ہی پڑھانی ہے، میں تواڈے پیچھے ہی پڑھاں گا، لیکن سورت توبہ پڑھ کے میں سنانی ہے۔ حضرت علی نے ابو بکر صدیق دے پیچھے حج پڑھی تے جدوں سارے مشرک اور مسلمان سارے جتنے آئے اوتھے اکٹھے ہوئے تو اللہ نے پاک نبی نے جو حکم مولا علی نے دیتا تھی آپ نے سورہ توبہ پڑھ کے سنائی کہ ان اللہ بریء من المشرکین۔ بھائی شاید صاحب بیٹھے نا، اچھا بھی میں نے ذرا دس لیا جی یہ آیت ہے بھائی سورہ توبہ برات من اللہ ورسولہ، اللہ بھی تواڈے تو بری ہے، اللہ دا رسول بھی تواڈے تو بیزار نے، اگلے سال کوئی پلید بندہ حج کرن نہ آوے، اگلے سال کوئی 2 نمبر بندہ حج کرن نہ آوے، اگلے سال کوئی 2 نمبر بندہ حج کرن نہ آوے تے تواڈے کول 4 مہینیاں دا ٹائم ہے، سیدھے ہو جاؤ، نہ سیدھے ہوئے تے تانوں سیدھیاں کرنا ہے۔
اگلے سال کوئی بندہ پلید انما المشرکون نجس کوئی پلید آدمی حج کرن نہ آئے بھائی صاحب یہ جڑا جملہ میں بار بار دہراندا پیاں اے دے وچ رمز بڑی ہے یہ تو ان سمجھ آوے تے بھائی اللہ آیت گلی رسول اللہ پاک تے نازل ہوئی تے مولا علی نے پڑھی اگلے سال کوئی ناپاک تے پلید بندہ حج کرن نہ آئے تے جے اگلے سال رسول اللہ اپنا سامان ابو بکر کو چکوا کے نال لے آندا ہے تے مطلب ہے پاک سمجھ آنے تے نال لے آندا ہے سبحان اللہ کیا بات کیا بات میں پلید تے اگلے سال آئی 2 نمبر بندہ حج تے نہ ہوئے یہ دا مطلب ہے جنہاں نو سائیاں اپنے نال آپ لیا کے تے آپ حج پڑھائی انہاں دے پاک ہونے چ شک کرنا حضور پاک سرکار دے علم تے شک کرنا ہے ایو شخصیات نے جنہاں اتے حضور نے اعتماد فرمایا اور پھر میں یہ آندا ہوں کہ سجنوں میرے حضور تے دھرتی تے قدم رکھن تے اللہ دھرتی پاک کردا ہے تے جنہاں نے موڈیاں تے چائی رکھیا ہے وہ ہستیاں کتنیاں پاک ہو گئیاں ہونیاں عزیزاں نے من میرا اللہ قرآن فرما دے لا اقسم بہذا اللہ پوری دھرتی پاک کر چھڑ دیا ہے کہ نہ آج کل مٹی نال تیمم ہو سکتا ہے چلو تسی وضو بھی نہ کر دے ہو سو پر گل تے مسئلے دی تے دسو جا ہو سکتا ہے کہ نہیں بھائی صاحب جی دے ایک قدم نے ایڈی وڈی دھرتی پاک کیتی ہے او دی صحبت نے صحابہ کتنے پاک کیتے ہو عزیزہ نے من تائیں تھے میرے آلہ فرمانے نے ایک دل ہمارا کیا ہے میں سب کے جواب میرے آلہ فرمانے نے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ساڑھے دلان دی میر کیڑی ایڈے گناہگار ایسی ہیں ہی کوئی بڑے گناہگار ہاں پر ایڈے نہیں ہاں جی بڑا کریے نا میں مثال دیتا نا بڑا کریے تے نار تو پانی تھوڑا جا کاٹ لیا ڈیم چوری کو نہیں کیتا توجہ نہیں کیتا انہیں کوئی اناسی انہیں جو کیتا بالا کر لیا جی بالا کر لیا جی تو بھائی صاحب اتنا کوئی کر سکتے ہیں بڑا ٹیل مارے ہے تے واپٹا چوئے کڈی لا لے غلط کر لے نہیں لینی چاہیے پر باجی اسی ادھی واپٹا تے کوئی نہ لوٹ لے انہیں جو کی ہیں ایک گل میرے عالم کی دیئے ایک دل ہمارا کیا ہے میرا اللہ پاک قرآن فرمانے خُذْ اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا وتزکیہم بہا وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونیا ایک نظر تو چکری دل میں پاک کر دیا گیا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے
تے مردے زندہ ہو جاندے نے ساڈے دل وچ تے انہاں میں نہیں کوئی بے شک ساڈا کوئی زرداری نہیں سمجھے گا بھائی ساڈا تے دل سنیاں دا دل ہے تے اللہ دے فضل نال بڑا صاف ہے اگے کیونکہ دے کہ رسول اللہ دا عشق رچیا حضور دی محبت رچی ہوئی ہے حضور دی محبت بسی ہوئی ہے اور کسی دی نہیں ہے ہی نہ اللہ دے فضل نال سارے تو بڑی کرسی ہے رسول اللہ سرکار دی ساڈے دل وچ کسی دی اتنی محبت نہیں جتنی آمنہ دے لال دی محبت ہے تے اساں ڈٹھا نہیں سبحان اللہ جانو ذرا وزن کرنا باساں ڈٹھا نہیں تے ساڈا یہ عالم ہے تے جڑے رسول اللہ نو ویکھ کے جمعے پڑھ دے آئے رسول اللہ دے پیچھے نمازاں پڑھ دے آئے تے رسول اللہ نو ویکھ کے کلمہ پڑھ دے آئے انہاں دے ایمان دے درجے کی ہو اللہ اپنو برکت سب تو بڑی کرسی اپنے دل جاتی مار کے ایمانداری نال دسو ہے ماں پتر بہنا برا سنگی یار بیلی دولت مال انہاں سارے بڑی محبت دل وچ حضور دی سنیا وہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ جاتی مار کے دس لو نا انجن میں آگ چھڑیا ہے سبحان اللہ اے سب تو اتلی کرسی تواڈے دل دے تخت تے کدے کول ہے دسو سنیا ہو سبحان اللہ اے میرے بابے باؤ فرمائے اور انہاں تو ذرا بچ کے جڑے اندر بابے شے کوئی انہاں نال ساڈا لین دین کوئی نہیں اللہ دے فضل نال اسی او جڑے آنے بابے بڑی شے ہو میرے سجنوں میرے عزیزو بابا جی باؤ فرمانے نے اے تن یار سچے دا حجرا اے تن یار سچے دا حجرا دل وچ خاص محلہ وسوسی تھی میری ہو گئی خوب تسلا ہو سب کچھ میرے میرا سنی وے کیوں بولے ماں درد مندہ رمز بچاتے بے دردہ سر کھلا اوے میرے نبی دا
نو برکت دے یہ مطلب ہے بھائی تواڈے نالوں مولویاں اچ اجے طاقت باڑی اجے ہے وہ بھی باڑے بعد اجے مار کٹائی بھی ہوئی ہے تو مولویاں دی ہوئی ہے تو ان تک کسے پھدیا بھی نہیں تو مولوی مڑ بھی ہولی نہیں بول دے کیونکہ پائیا ہے جڑے بولی تے لگ جا حضور دی پیار والی وہ پھر نہیں جاندے واندے بھاویں سونے ملن ہزاراں تے اسی نہیں یار بٹھانا عمران خان دے فالوور سیاسی بات نہیں کر رہا ویسے سمجھا انہیاں تکلیفاں تو بعد بھی عمران کرنا نہیں چھڑتے تے سنی اتنے کچے تے نہیں توجہ ہے کہ نہیں اتنے کچے نہیں بازی نبی کرنا چھڑ دینا ہے کسی دے ڈر تو اساں ہن وی آنے ہاں مڑ بھی آکھنا ہے تے دب کے آکھنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد